بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو قرآن فاطمہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ معزز ناظرین، آج کا واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی دوسری شادی کا ہے اور ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا اہل بیت سے والہانہ انداز سن کر آپ کی آنکھیں ضرور پرنم ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ مولا حسن، مولا حسین اور بی بی زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کو کہا تو بنو کلاد کے ایک قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور احسان کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاد کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو سردار حزم نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ مولا علی کا ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے اعلیٰ خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدنا مولا علی کے گھر آ جاتی ہیں تو سیدنا فاطمہ مولا حسن، حسین اور بی بی زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا ورنہ انہیں اپنی ماں یاد آ جائے گی۔ میں ان کے گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا۔ ان کے اپنے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ مولا حسن، مولا حسین اور مولا علی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا وہ جو کہیں بس حکم بجا لانا، کبھی بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی تھے۔ حضرت عباس ابن علی سیدنا حسین کے لشکر کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں وہ ایک بہت بڑا مقام بھی رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے تھے۔ جنگ صفین میں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے مولا حسن اور مولا حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کے بازو ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے مگر ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی اب مجھے جانے دیں۔ سیدنا مولا حسین نے ان سے ساری تلواریں لے لیں، کہا عباس تم بس پانی لے آؤ۔ مولا عباس جب پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گئے، وہاں یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے مولا حسن اور حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، امام حسین کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں۔ کہتے ہیں مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کو کہا تھا۔
یہ وہ ادب تھا اور عطایت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جس نے ساری زندگی اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 سیدنا ام البنین کے فرزندان تھے، جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر اپنی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعے کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ میں آئے تو سیدنا ام البنین کو ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عثمان اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ تو وہ فرمانے لگی، سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا حسین کی حفاظت کے لیے خوب لڑے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے بچوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر ان کی عطایت سکھائی، ادب سکھایا اور خود کو ان کے گھر کی کنیز بنایا۔ مولا حسن اور حسین کو بیٹا نہیں، ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا۔ خدا ہمیں بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ادب و عطایت کی ہدایت فرمائے، جو سیدنا ام البنین نے اپنی اولاد کو بتائی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔